علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا، صلوات پڑھے محمد کہ یا رسول اللہ مجھے گناہ کی عادت ہے۔ گناہ انسان انہی ہاتھوں سے کرتا ہے، آنکھوں سے کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے، اور کسی شے سے نہیں کرتا۔ تو نبی خدا نے کہا کہ روزانہ آیا کرو اور مجھے رپورٹ دیا کرو کہ صبح سے لے کر شام تک تو نے کیا کیا۔ یہ عملاً رسول خدا اسے ایک چیز سکھا رہے ہیں، اسے ہم علم اخلاق میں محاسبہ کہتے ہیں۔ اگر انسان بچنا چاہتا ہے تو علماء اخلاق فرماتے ہیں کیلکولیشن کرنا سیکھو۔ تو صبح سے شام تک جب دکان پہ بیٹھتا ہے تو کیلکولیٹ کرتا ہے، میں نے کتنا بیچا، میں نے کتنا پایا، کتنا نقصان کیا، پھر وہ تو کاغذ پہ لکھتا ہے۔ آج اگر کوئی جوان اس منزل طہارت پہ پہنچنا چاہتا ہے، جسم کی بات کر رہا ہوں، تو رسول خدا کا فارمولہ ہے اس جوان کو دیا کہ کیلکولیٹ کر صبح سے لے کر شام تک تو نے کیا کیا اور مجھے آ کر بتا۔ مطلب آپ ایک کاپی اور پیپر اٹھائیں، اس پہ لکھے آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، شکم، اعضاء نکاح، یہ مختلف ٹیبلز بھی ملتے ہیں، اور رات کو بیٹھ کر نماز عشاء کے بعد، یا اگر واقعاً اہل بیت کے شیعہ بننا چاہتے ہیں تو 51 رکعت نماز تو پڑھنی پڑے گی، اور اس میں نماز تہجد بھی ہے۔ 11 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس کاغذ کو اٹھا لیں، 40 دن تک، یہ صرف آپ 40 دن تک کریں، اور اس میں لکھیں کہ آج میں نے آنکھ سے کون سا گناہ کیا، میں نے زبان سے کون سا گناہ کیا، اور آنکھ سے کون سی نیکی کی، اور زبان سے کون سی نیکی کی، اور شکم سے کون سا گناہ کیا، اعضاء نکاح سے کون سا گناہ کیا۔ اب کیونکہ جب آپ ایک مائکروسکوپ کہیں یا انڈر کیمرہ کہیں خود کو ڈال دیں گے، اب آپ کو جب یہ روٹین آپ کی بن جائے گی، جب ڈیلی آپ کاغذ پہ لکھنا شروع کر دیں گے کہ میں نے آج کیا کیا، اور آنکھوں نے کون سا گناہ کیا، کسی نامحرم کو تو نہیں دیکھا، کسی ہرس کی نگاہ کو تو نہیں دیکھا، کسی مومن کے گھر کو تو ہرس کی نگاہ سے نہیں دیکھا، کسی کو حسد کی نگاہ سے تو نہیں دیکھا، یعنی مکمل جو آنکھوں سے گناہ ہو سکتے ہیں ان کو جب نوٹ کرو گے۔ اب حضرت امام حسن علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صل علی فرمائے جب اپنی نیکیوں کو دیکھو تو فوراً سجدے میں چلے جاؤ اور دعا کرو، اے خدا مجھے اس سے زیادہ نیک بناؤ۔ جب اپنے گناہوں اور برائیوں کو دیکھو تو سجدے میں جا کر دعا کرو، اور کوشش کرو تمہاری آنکھوں سے آنسو گرے، اور کو پروردگارا آج تو میں نے یہ گناہ کیا ہے، کل مجھے توفیق ثواب دینا اور مجھے اس گناہ سے بچا لینا۔ جب 40 دن مومن یہ کام کرے، یعنی کاؤنٹ کریں بھائی میں نے ہاتھوں سے کیا کمایا اور کیا کھویا، میں نے آنکھوں سے کیا کمایا اور کیا کھویا، زبان سے کیا کمایا اور کیا کھویا، کسی مومن کی غیبت تو نہیں کی، اور مخصوصاً کسی مومن کی غیبت سنی تو نہیں۔ جہاں جائیں مومن غیبت کر رہا ہے، کبھی مولوی کی غیبت یا کسی اور کی غیبت یا کسی دوست کی غیبت یا اس کے دوست کی غیبت، مجھے پتا ہے فلاں کو آپ پسند نہیں کرتے، میں فوراً اس کی غیبت کرنا شروع کر دوں، کس کے لیے؟ تاکہ آپ خوش ہو جائیں، اور مجھے پتا ہے کہ فلاں سے میں نفرت کرتا ہوں، آپ اس کی برائی میرے سامنے کرنا شروع کر دیں، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ میرے نفس کو خوش کرنے کے لیے۔ فرمایا تمام طرح اعمال کو لکھو۔ یہ نوجوان کہتا ہے نبی نے کہا، میں نے کہا بس اتنا کام ہی کرنا ہے۔ صبح کو میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد جو مجھے عادت تھی وہ میں نے کام کرنا چاہا، لیکن میرے ذہن میں خیال آیا کہ رات کو جانا ہے اور نبی کو بتانا ہے، تو میں نے کہا آج یہ کام نہیں کرتا۔ چلا گیا، نبی خدا نے پوچھا کیا کیا، پورا بتایا، اس میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ پھر دوسرے دن اٹھا، پھر گناہ کرنا چاہا یا شراب پینی چاہی، میں نے کہا رات کو جاؤں گا، رسول سے تو سچ بولنا، جھوٹ بولوں گا تو وہ سمجھ جائیں گے، لہٰذا میں نے کہا آج نہیں پیتا کل پی لوں گا، پھر کل ہوا کل نہیں پیوں گا پرسوں پی لوں، اسی طرح پرسوں کرتے کرتے 40 دن گزر گئے۔ جب 40واں دن ہوا، نبی نے کہا اب کل سے آنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں یا رسول اللہ؟ تو نے کہا تو بڑا گنہگار ہے، 40 دن سے آ رہا ہے، مجھے کوئی گناہ تو نظر ہی نہیں آیا، اور کہا جو 40 دن اپنے گناہوں پہ کنٹرول کرے، اب جو عادتیں تمہارے وجود میں تھیں وہ نکل گئی، غصے کی عادت، شہوت کی عادت، نگاہ حرام کی عادت، بغض و نفرت و غیبت و کینہ و حسد، یہ تمام تر عادتیں اگر 40 دن انسان کنٹرول کرے، فرمایا یہ عادتیں تمہارے اندر سے نکل گئی، آج کے بعد تو گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا، اور میں دعا بھی کرتا ہوں تو گناہ کے قریب نہ جائے۔ یعنی انسان اگر کنٹرول کرے یہ عادتیں اس کے وجود سے کیا ہوتی ہیں؟ نکل سکتی ہیں۔ جسٹ ان کو کاؤنٹ کرنا ہے، فرمایا جب تو محاسبہ کرتا ہے، اب 40 دن کے بعد تجھے منزل مراقبہ میں جانا ہے۔ مراقبہ کیا مطلب؟ یعنی 24 گھنٹہ اس خیال میں رہو کوئی رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا امام زمانہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمیں مولا کے مراقبے میں جانا ہے، خود کو حضور امام زمانہ میں ڈالنا ہے، اور فرمایا جو حضور امام میں آ جاتا ہے پھر وہ اپنے زمانے کا سلمان کہلاتا ہے، پھر وہ اپنے زمانے کا حبیب ابن مظاہر کہلاتا ہے، جن کو دیکھنے کے لیے اہل بیت تمنا کرتے۔ انشاءاللہ کل
آخری مجلس بھی ہے، یہ بہت بڑی منزل ہے، کیونکہ یہ تو ظاہری اعضاء ہیں. اب ایک چیز ہے جو آپ کے اعضاء کو کنٹرول کرتی ہے، آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو معصوم فرماتے وہ قوہ خیال ہے، تمہارا خیال اور افکار ہیں، ان پہ کنٹرول کرنا ہے. کیسے کرنا ہے انشاءاللہ یہ کل کی مجلس میں بیان کریں گے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.